شام کو سلار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعہ کے بعد۔ لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی لیکن بے حد ایکسائٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا حصہ میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے۔ سلار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصہ کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ بے حد حیرت سے ان نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھی۔ ڈاکٹر صفدر علی کی بیٹیاں یا سیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر صحیح لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ہی۔ سلار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں کافی، اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سلار باز آؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا۔ وہ بے ساختہ چھن پی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا۔ امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس کاہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سلار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا، نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے پہلے اعتراض پر سلار نے بے حد لسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا۔ اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں۔ مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، سو تم مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے سلار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز پردے لگا لیں۔ امامہ کو یاد آیا۔ بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا۔ کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، خوبصورت سے۔ کیوں نہیں؟ سلار نے اپنے دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرا کر اسے کہا۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 بجے ایک کیفے میں کافی اور ٹیرامیسو کیک کھانے کے بعد وہ تقریباً 12:30 بجے گھر واپس آئی۔ لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چٹنے لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا؟
وہ اسے آج سمجھ پائی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر ثبت علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ حیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا، اور وہ اتنے سالوں میں اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے۔ یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے اسے ہو رہا تھا؟ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سالار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران سا ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے وہ ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ امامہ نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم میں ایک وارڈروب بھی خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ مجھے سیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے۔ امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسا سامان؟ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان، امامہ نے بڑی آسانیت سے کہا۔ مثلاً؟ وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا۔ تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ جہیز کا سامان ہے، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے کہ تمہیں جہیز نہیں چاہیے، وہ کچھ جذبز ہو کر بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے؟ تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو؟ رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیا نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، اس نے کہا۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی فیملی میں ہوئی ہے اس لیے، امامہ نے کہا۔ ٹرسٹ می، میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی، سالار نے اس سے کہا۔ میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے، چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں نے اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں، اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی۔ اوکے، جو چیز تم نے اپنے پیسوں سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی چھوڑ دو سب کچھ، وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے۔ سالار نے ایک اور حل نکالا۔ وہ اس بار کچھ سوچنے لگی۔ میں تمہیں صبح آفس جاتے ہوئے سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دوں گا، اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس بڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنا سائن کر دو۔ اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا۔ میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں ہی صحیح، برے نہیں ہیں ہم، اچھی سروس دیتے ہیں۔ اس نے مذاق کیا۔
امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، اسے وہیں رہنے دو، سلار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں؟ امامہ کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا، سلار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس پر ایک فگر لکھو۔ امامہ نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی فگر؟ وہ الجھی۔ کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس ہند سے، سلار نے کہا۔ کیوں؟ وہ مزید الجھی۔ سلار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ اس نے دوبارہ پین پکڑ تو لیا، لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی۔ وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ آل رائٹ، لکھو پھر۔ سلار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ 37526960۔ اس نے رائٹنگ پیڈ پر سلار کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتہ میں آیا، پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الجھی۔ تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں۔ امامہ کو احساس نہیں ہوا، وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی؟ رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں، ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ سلار نے ہاتھ تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں، پھر اس کے گال، ناک اور شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا، جس طرح اسے 9 سال پہلے بھی 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی، لیکن یہ منظر دلچسپ تھا، اور اب وہ اسے محجوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے دلچسپ تھا، یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا، اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سلار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے۔ وہ بظاہر بے حد سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی اور اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں، کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایا سی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا، اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا اور کچھ حیا سے سمٹی۔
اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سلار نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتیں۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا، اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا، اور وہ کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔